بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سانحہ، کربلا کے بعد بہت سارے بدکاروں کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں ایک نام شمر کا بھی ہے۔ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ کون تھا، کہاں سے اس کا تعلق تھا، اور یہ گناہ عظیم اس نے کس طرح سے سر انجام دیا، اور کربلا کو ظلم و بربریت کی سب سے اونچی مثال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ کمانڈر کیسے بنا، میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا، واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری، اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ شمر بن ذی جلجوشن کی کنیت ابو صابغہ تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر اور ذباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرحیل بن عوس بن عمر تھا، لیکن اس کو جلجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، داماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت تک ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 سے یہ لیا گیا ہے۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوف زدہ کرنے لگا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 61 ہجری میں محرم میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمرو بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامراہ پر چلنے کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا، اور بالآخر 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمرو بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط بھی لے کر پہنچا۔ خیر، عمرو بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا تو نواسہ رسول امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز بغاوت نہ کروں گا، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے یکبارگی سے تیروں کی برسات کر دو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اس نے بعد میں ان کا جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تذکرۃ الخواص جامع التوارخ البدایہ والنہایہ سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ امام ابن عساکر نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں
جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ کنز الاعمال سے یہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمرو بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوایا گیا۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 65 میں یہ درج ہے۔ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور آخرت میں تو وہ بدترین عذاب کے مستحق ہے ہی۔ مختار ثقفی پر ایک طویل ڈرامہ بن چکا ہے، جو لوگ ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے۔ بہرحال تاریخ ہے لیکن اس میں زیادہ تر باتیں حقیقی شامل کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے کربلا میں جن یزیدیوں نے یہ کردار ادا کیا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام مختار ثقفی سے